वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और मेरी इज़्ज़त माओ बहनों, आज हम तारीख़ के कुछ पन्नों को पलटने जा रहे हैं और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जिस तरह से इस्लाम और सियासत को लेकर आज हमारे कुछ नेता केवल सियासत के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और कौम के नाम पर वो हमारे लिए कुछ कर नहीं पाए, और इसके बिगड़े हुए हालात या जो मुसलमानों के आज हालात हैं बद से बदतर हैं। आज के मुस्लिम सियासतदां केवल आपके जज्बात के साथ खेलते हैं, पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, मगर मुसलमानों की नुमाइंदगी के नाम पर वो ज़ीरो हैं। आप हमेशा जो है लोगों को उनके जज्बात से खेलने के साथ और पार्टी में अपनी छवि बनाने के लिए किसी तरह से भी किसी भी हद से गुजर जाते हैं। आप विधानसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में जाकर अच्छे भाषण करते हैं, मगर करने के नाम पर जब आता है तो आप केवल एक दूसरे की बगले झांकते हैं। जब मुसलमानों के नाम पर जुल्म होता है, जहाँ पर आप मुसलमानों के जुल्म के नाम पर आप जो है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, आपसे वोट लेंगे, आपसे वोट लेते हैं, मगर जब उसकी बारी आती है तो आपके ज़बान पे ताले लग जाते हैं। मगर ये राजनीति भी बदलेंगी, ये चीज़ें भी बदलेंगी, क्योंकि हमारे बीच इतिहास के और तारीख़ के पन्नों में जिस तरह के सियासतदां और बादशाह और रहनुमा गुजरे हैं वो कहीं बात अछूती नहीं है। जिन्होंने कभी धर्म को नहीं देखा, कभी अपनी बादशाहियत को नहीं देखा, मगर इंसानियत के लिए हमेशा आप खड़े रहे। उसी तारीख़ में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनहरे अल्फाज में नज़र आता है, जिसको हिंदुस्तान क्या बैरून मुल्क में भी लोग फ़ख्र के साथ आपका नाम कोट करते हैं और उनकी दी गई पॉलिसीज़ पे लोग काम करते हैं। आप एक बेहतरीन सियासतदां, बेहतरीन बादशाह, बेहतरीन सिटी प्लानर, बेहतरीन अर्थशास्त्री, बेहतरीन नेक इंसाफ पसंद बादशाह थे। इंसाफ करने के लिए कभी भी आपने जो है किसी का धर्म या किसी की पोस्ट नहीं देखी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उनकी बादशाहियत तकरीबन 22 लाख मील स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी, आपके बादशाहियत में जो है ईरान, इराक, मिस्र, बहरीन, फ़िलिस्तीन बहुत सारे देश आते थे। आपने कई सारे निज़ाम बनाए और जिस निज़ाम को डेवलप करके आज यूरोपियन कंट्री, गल्फ़ कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ उसी सिस्टम पे, उसी निज़ाम पे काम कर रही हैं, उसी निज़ाम को आपने शुरू किया और ये अपने आप में बाइस फ़ख्र है। मगर आज के जो लीडर हैं वो इस चीज़ से बहुत परे हैं। वो केवल अपनी बातों को रख के हमारे साथ, हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं। मगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत बेहतरीन निज़ाम बनाए। उन्होंने इस्लामी सल्तनत को सूबों को में तकसीम कर दिया, हर सूबे में को ज़िलों में तकसीम किया और ज़्यादातर एक सूबे में 10 से लेकर 20 ज़िले होते थे। सूबों के लिए एक मशवरा कमेटी बनाई गई जिसमें सहाबाए कराम होते थे, जिसे मजलिस शूरा के नाम से जाना जाता था। हर सूबे में एक गवर्नर होता था और गवर्नर को बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारने का हुक्म था, जैसे वह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से गवर्नर के बारे में वो बराबर पूछताछ किया करते थे। उनके बारे में किसी तरह की कोई शिकायत हो उसके बारे में पूछते थे और शिकायत के लिए उन्होंने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे। जब जिस तरह से बादशाहियत का दायरा बढ़ा तो माल गनीमत ज़्यादा आने लगा, तो आपने बैतुल माल का निज़ाम किया, जो आज बैंकिंग सिस्टम या जो
ڈونیشن سسٹم کے لیے ایک ڈیولپڈ چیزیں بنائی گئی. اسی میں بیت المال کا جو پرانا سسٹم تھا بیت المال کا نظام کیا. اس میں زکوٰۃ، خیرات، جزیہ وغیرہ جمع کر کے قوم کی خدمت میں لگا دیا. آپ نے یتیموں، غریبوں، سینکوں کا وظیفہ شروع کیا اور ضرورت مندوں کو قرض تک اس بیت المال سے دیا. اور اپنے آپ میں ایک بہت اہم قدم تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو جو معذور ہوں ان کو کس طرح سے فائنینشلی ان کو ڈیولپ کیا جائے. آپ نے فتویٰ دینے کے لیے ایک الگ سے محکمہ بنایا. آپ نے پولیس کا محکمہ بھی بنایا اور اس کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے آپ نے اس پر بہترین کام کیا. آپ نے مدینے کے بے سہارا اندھی عورت کے گھر میں جا کر خود صفائی کرتے تھے. یہ ان کی بادشاہیت کے سوا ایک جذبہ جو تھا قوم کے لیے، یا وہ اپنے آپ کو کبھی بادشاہ نہیں سمجھتے تھے. یہاں تک کہ بیوہ عورتوں کے گھر کا سامان بھی وہ لا دیتے تھے، اور خاص کر جب کسی فوجی یا کسی سپاہی کا خط آتا تھا وہ خود جا کر ان کے گھروں پر دیتے تھے. راستوں میں انہوں نے چوکیاں بنوائی اور تاکہ راستے محفوظ رہیں. شہروں میں مہمان خانے بنوائے، جگہ جگہ نہریں کھدوائیں، سڑکیں اور پل بنوائے، نئے شہر بنوائے اور 4000 مسجدوں کی تعمیر کروائی. ہر شہر کی تعداد کے لیے مقدم شماری یا جن گننا کی بھی شروعات کی، جو کہ آج بڑے پیمانے میں پوری دنیا کے اندر مقدم شماری یا جن گننا کا کام کیا جاتا ہے. آپ نے سکہ بھی جاری کیا، کعبہ شریف اور مسجد نبوی کو وسیع کرایا، اس کی دائرے کو بڑھایا. جنگ ہونے پر فوجی نظام قائم کیا. جب جنگ زیادہ ہونے لگ گئی اور اس پر جو ہے انہوں نے فوجی نظام قائم کیا اور ان کی تنخواہ بھی قائم کی. غلاموں کے لیے وظیفے قائم کیے. فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں ایک حصہ جو ہے بارڈر پر رہتا تھا اور دوسرا حصہ چھاونی میں رہتا تھا. انہوں نے شہروں میں چھاونی کا بھی نظام قائم کیا اور اسی چھاونی میں آپ نے استبل بھی بنوائے تاکہ اس میں اس فوج کے ساتھ خزانچی، ذرہ، دوسری زبان جاننے والے اور دوسری جو سینا ہوتی تھی اس کے جاسوسی کرنے کے لیے لوگ بھی رکھے. فوج کی تعلیم کے لیے بہترین انتظام کیے اور خاص کر فوج کو ایک ہدایت دی گئی تھی کہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں پہ ظلم نہ کریں اور فصلوں اور پھلدار پیڑوں کو نہ کاٹیں. دینی مسائل کے لیے فقیہ قائم کیے اور اسی طرح سے آپ نے ایک بہترین بادشاہ کے ساتھ ایک بہترین رننیتی کار، راجنیتی کار، ایک بہترین ارتھ شاستری، ایک انصاف پسند بادشاہ کے روپ میں ایک اسلام کا پرچم تو لہرایا مگر انسانیت کے پیروکار بھی بنے رہے. اس میں ایک بڑا قصہ ہے جو آج مجھے بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اور ہم سب کو ہونا چاہیے کہ ان کے وقت میں یہودی لوگ بھی تعداد میں تھے اور اسی یہودی میں اس یہودی کے پاس کسی یہودی کے پاس ایک زمین رکھی ہوئی تھی تو وہاں کے لوگوں کو مسجد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اس زمین کی قیمت لگائی مگر یہودی نے منع کر دیا کہ میں یہ زمین نہیں دوں گا. لوگوں نے زبردستی اس زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنوا دی مگر وہ یہودی پریشان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور ان کو ساری معاملات کی جانکاری دی. حضرت عمر فاروق نے جب ساری چیزوں کو جان کر وہاں پر ساری باتوں کو پتہ چلایا تو باتوں میں سچائی لگی اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ
اس مسجد کو شہید کیا جائے، اور اس مسجد کو شہید کروایا گیا اور اس یہودی کو زمین واپس کر دی گئی، اور بعد میں اس یہودی نے اس پہ اپنا گھر بنا لیا۔ اس طرح کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے کبھی بھی انسانیت کے ساتھ ساتھ آپ نے غریبوں کو، مسکینوں کو لے جا کر ان کی خدمت کرنا، ان کو صحیح طریقے سے لوگوں تک جو ہے مال اسباب پہنچ سکے، غریبوں کو مفت کھانا مل سکے، اس پر کئی سارے ایسے قصے ہیں جو حضرت عمر فاروق کے تاریخ کے پنوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ میں انہی سب باتوں سے اس بات کو بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر ہمارے خاص کر جو نیتا ہیں وہ اس بات سے بالکل اپنے آپ کو الگ کیے ہوئے ہیں، مگر جہاں پر ہمارے پاس اتنے بڑے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلام کے پرچم کو لہرانے والے اور انسانیت کے پیروکار رہے، وہاں پر ہمیں جو ہے اس طرح کی چیزوں سے سیکھنا چاہیے اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر مسلمانوں اور قوم کے لیے اور دیش کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں اپنے خاص کر نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کو پڑھیں، اس میں بہت ساری ایسی تفصیلات، بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی کہ کس طرح سے راجنیتی کرنی چاہیے، کس طرح سے رننیتیاں بنانی چاہیے، یہ بھی جاننے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ قوم کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھا سماج، ایک اچھا سسٹم اپنے مسلم سماج کو، اپنے دیش کو دینا چاہتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور پڑھیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا، مگر ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اب ضرورت ہے تبدیلی کی، اور تبدیلی تبھی آئے گی جب ہم اپنے بزرگان دین، اپنے صحابہ کرام، اپنے نبی، اپنے اولیاء، اپنے تبع تابعین کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے انسانیت اور انصاف پسندی کی کئی ساری ایسی مثالیں قائم کی جو آج لوگ اسلام کے اوپر دھبا لگا رہے ہیں۔ مگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے، اور جب ہم اپنی قوم کے لیے کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے دیش کے لیے بھی کام کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ جو میں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نوجوان ساتھیوں کو جہاں پر بھی ملے ان کو اس طرح کے ایگزامپلز کوٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔